حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب بابل کی سرزمین پر شرک اور بت پرستی اپنے عروج پر تھی۔ ان کا باپ آزر ایک مشہور بت تراش تھا جو قوم کے لیے بت بناتا اور ان کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص مقصد کے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی غیر معمولی ذہانت اور سوچ کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنے ماحول کو غور سے دیکھا اور بت پرستی کی حقیقت پر سوال اٹھانا شروع کیا۔ ان کے دل میں یہ بات نہیں سمجھ آتی تھی کہ بے جان بتوں کو کیسے خدا مانا جا سکتا ہے۔ ایک دن انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ بت کیوں پوجے جاتے ہیں، لیکن آزر نے انہیں خاموش رہنے کا کہا۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں توحید کا جذبہ مزید پختہ ہوا۔ انہوں نے اپنے رب کو تلاش کرنے کا عزم کیا اور فطرت کے آثار میں اللہ کی نشانیاں دیکھنا شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جوان ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم نہ صرف بتوں کی پوجا کرتی تھی بلکہ ستاروں، چاند اور سورج کو بھی معبود مانتی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک حکیمانہ طریقہ اختیار کیا۔ ایک رات جب آسمان پر ایک روشن ستارہ نظر آیا، انہوں نے کہا کہ شاید یہی میرا رب ہے، لیکن جب ستارہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ غروب ہونے والی چیز میرا رب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جب چاند طلوع ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہوا تو انہوں نے واضح کیا کہ وہ ایسی چیز کو نہیں مانتے جو غائب ہو جائے۔ آخر میں جب سورج طلوع ہوا اور انہوں نے اسے بھی غروب ہوتے دیکھا تو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ صرف اس ذات کو مانتے ہیں جو ہر چیز کا خالق ہے اور جو کبھی غروب نہیں ہوتا۔ اس واقعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام دینا چاہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان کی قوم نے ان کی بات کو سمجھنے کی بجائے انہیں عجیب نظروں سے دیکھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں اور انہوں نے اپنی دعوت جاری رکھی۔ انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ وہ بتوں کی پوجا چھوڑ دے، کیونکہ یہ بت نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کا بھلا کر سکتے ہیں۔ آزر نے غصے میں آ کر انہیں گھر سے نکالنے کی دھمکی دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نرمی سے کہا کہ وہ اپنے باپ کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف بہادر تھے بلکہ اپنے خاندان سے محبت بھی رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی قوم کو بت پرستی کی حقیقت دکھائیں گے۔ جب قوم ایک تہوار کے لیے شہر سے باہر گئی تو وہ بت خانے میں داخل ہوئے۔ وہاں بہت سے بت رکھے ہوئے تھے جن کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں چڑھائی گئی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی لی اور سب بتوں کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے بت کے۔ انہوں نے کلہاڑی اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی تاکہ لوگوں کو لگے کہ شاید اس نے باقی بتوں کو توڑا ہے۔ جب قوم واپس آئی اور بتوں کو ٹوٹا دیکھا تو وہ غصے سے بھر گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کام کس نے کیا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم نامی ایک نوجوان بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر ایک بڑے مجمع کے سامنے پیش کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے بڑے حکیمانہ انداز میں کہا کہ وہ اس بڑے بت سے پوچھیں جس کے کندھے پر کلہاڑی رکھی گئے۔ قوم یہ سن کر خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بت بول نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی ضد پر اڑے رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں بہت سے بت رکھے ہوئے تھے جن کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں چڑھائی گئی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی لی اور سب بتوں کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے بت کے۔ انہوں نے کلہاڑی اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی تاکہ لوگوں کو لگے کہ شاید اس نے باقی بتوں کو توڑا ہے۔ جب قوم واپس آئی اور بتوں کو ٹوٹا دیکھا تو وہ غصے سے بھر گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کام کس نے کیا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا
کہ ابراہیم نامی ایک نوجوان بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر ایک بڑے مجمع کے سامنے پیش کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے بتوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے حکیمانہ انداز میں کہا، جس کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہے۔ قوم یہ سن کر خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بت بول نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی ضد پر اڑے رہنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم نے بتوں کی توہین کی ہے اور اس کی سزا ضروری ہے۔ اس واقعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بے جان بت کچھ نہیں کر سکتے، لیکن قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس واقعے کے بعد قوم کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ تیار کی اور اس کے لیے بہت سا لکڑی جمع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑ کر آگ کے قریب لایا گیا، لیکن وہ بالکل نہیں گھبرایا، کیونکہ انہیں اللہ پر مکمل یقین تھا۔ جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ معجزانہ طور پر آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ دیکھ کر قوم حیران رہ گئی، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں ہدایت نہ آئی۔ اس عظیم معجزے کے بعد بھی جب قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ مانی تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بابل سے ہجرت کر جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی۔ وہ شام، فلسطین اور مصر کے مختلف علاقوں میں گئے۔ انہوں نے ہر جگہ اللہ کی توحید کا پیغام پھیلایا۔ مصر میں ایک ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو اپنے دربار میں بلایا، لیکن اللہ نے حضرت سارہ کی حفاظت کی اور بادشاہ کو سبق سکھایا۔ اس بادشاہ نے ندامت کے طور پر حضرت سارہ کو ایک کنیز ہاجر عطا کی، جو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بڑا امتحان اس وقت آیا جب اللہ نے انہیں اپنی بیوی حضرت ہاجر اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ یہ وادی اس وقت ایک بنجر اور سنسان علاقہ تھا، جہاں نہ پانی تھا اور نہ ہی کوئی انسانی آبادی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور اپنے بیٹے اور بیوی کو وہاں چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجر نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جا رہے تھے تو ان سے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جب حضرت ابراہیم نے ہاں میں جواب دیا تو حضرت ہاجر نے کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ان کا اللہ پر کامل یقین تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے تو حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجر نے اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش شروع کی۔ وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 بار دوڑی، لیکن پانی نہیں ملا۔ آخر میں اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ پانی اتنا شفاف اور پاکیزہ تھا کہ اس نے نہ صرف حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل کی پیاس بجھائی، بلکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی رحمت بن گیا۔ اس واقعے کی یاد میں آج بھی حاجی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ زمزم کے چشمے کی بدولت مکہ کی وادی میں زندگی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ قبیلہ جرہم کے لوگ وہاں آباد ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش اسی ماحول میں ہوئی۔ وہ ایک نہایت خوبصورت اور نیک انسان بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے اور بیوی سے ملنے مکہ آتے رہتے تھے۔ ایک بار اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں۔ چونکہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم نے اس خواب کو اللہ کا حکم سمجھا اور اپنے بیٹے سے اس کی اجازت مانگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے والد سے یہ بات سنی تو انہوں نے بڑے سکون سے کہا کہ والد محترم، آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں، آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔
یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے اور چھری ان کے گلے پر رکھی تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ایک دنبا بھیجا اور حکم دیا کہ اسے حضرت اسماعیل کی جگہ قربان کیا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم امتحان تھا جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے پاس کیا۔ اس قربانی کے واقعے کی یاد میں آج تک عید الاضحی منائی جاتی ہے۔ یہ دن ہر مسلمان کے لیے قربانی اور اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑنے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس اطاعت نے انہیں اللہ کا خلیل بنا دیا۔ اللہ نے ان کی اس قربانی کو قبول کیا اور انہیں کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر کعبہ کی بنیادیں بلند کیں۔ یہ وہ مقدس گھر تھا جسے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے مختص کیا۔ دونوں باپ بیٹوں نے دعا مانگی کہ اللہ اس گھر کو امن کا گہوارہ بنائے۔ کعبہ کی تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بڑی محنت کی۔ ایک موقع پر جب دیواریں بلند ہو رہی تھیں تو حضرت ابراہیم کے لیے پتھر اٹھانا مشکل ہو گیا۔ اس وقت اللہ نے انہیں مقام ابراہیم پر ایک پتھر عطا کیا جس پر کھڑے ہو کر انہوں نے تعمیر کا کام مکمل کیا۔ اس پتھر پر ان کے پاؤں کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ جب کعبہ مکمل ہوا تو اللہ نے حکم دیا کہ اسے حجر اسود نصب کیا جائے۔ یہ ایک آسمانی پتھر تھا جو کعبہ کی عظمت کو بڑھاتا تھا۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کی دعوت دی۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا کہ لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے آئے اور اللہ کی عبادت کریں۔ اس اعلان کی آواز اللہ نے ہر دور کے لوگوں تک پہنچائی۔ آج بھی لاکھوں مسلمان ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ یہ شہر امن کا گہوارہ بنے اور یہاں آنے والوں کو رزق اور برکت عطا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک طرف توحید کی دعوت دینے میں گزری تو دوسری طرف انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بھی کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بڑے بیٹے تھے جو مکہ میں آباد ہوئے۔ ان کی دوسری بیوی حضرت سارہ سے اللہ نے بڑھاپے میں انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیا۔ یہ دونوں بیٹوں نے اپنے والد کی سنت کو آگے بڑھایا۔ حضرت اسماعیل سے عربوں کی نسل چلی جبکہ حضرت اسحاق سے بنی اسرائیل کی نسل شروع ہوئی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام توحیدی ادیان کے باپ سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری۔ وہ ہر مشکل حالات میں صبر اور شکر کرتے رہے۔ جب انہیں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے اسے قبول کیا۔ جب انہیں اپنی بیوی اور بیٹے کو سنسان وادی میں چھوڑنا پڑا تو انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ ان کی یہ اطاعت انہیں اللہ کا خلیل بناتی ہے۔ اللہ نے انہیں اس عظیم مرتبے سے نوازا کہ ان کا نام ہر وقت زندہ رہے۔ آج بھی ہر نماز میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں جو ان کی عظمت کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید صرف ان کی قوم تک محدود نہیں رہی۔ انہوں نے ہر اس شخص کو اللہ کی طرف بلایا جو ان کے رابطے میں آیا۔ ان کی زندگی کے واقعات قرآن مجید میں بار بار بیان کیے گئے ہیں تاکہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں۔ ان کی بت شکنی، آگ میں معجزہ، قربانی کا واقعہ اور کعبہ کی تعمیر، یہ سب ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ پر یقین اور اطاعت ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ انہوں نے کبھی بھی دنیاوی طاقت یا دولت کی پرواہ نہیں کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنایا جائے۔ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی کہ وہ نیک اور اللہ کے فرمان بردار ہوں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور مکہ کو ایک عظیم روحانی مرکز بنایا۔ آج بھی مکہ مکرمہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ یہ شہر ہر سال لاکھوں زائرین کو اپنی طرف کھینچتا ہے جو اللہ کی عبادت
اور حضرت ابراہیم کی سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے اسے اللہ کی طرف بلایا تو اس نے ان سے بحث کی۔ نمرود نے کہا کہ وہ بھی زندگی اور موت دے سکتا ہے۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو مار دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہا کہ اس نے ایک کو موت اور ایک کو زندگی دی۔ حضرت ابراہیم نے اس کی بات کو رد کیا اور کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر وہ خدا ہے تو اسے مغرب سے نکالے۔ نمرود اس کا جواب نہ دے سکا۔ اس بحث سے نمرود کی ساری طاقت بے معنی ہو گئی۔ اس نے غصے میں آ کر حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کا حکم دیا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی اور توحید کی آواز کو کوئی ظالم دبا نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم کی بہادری اور حکمت نے نمرود جیسے ظالم کو بے بس کر دیا۔ اللہ نے ان کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ وہ اپنے بندوں کی ہر حال میں مدد کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور اہم واقعہ ان کی ہجرت کا ہے۔ جب ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی سرزمین چھوڑ دیں۔ وہ اپنی بیوی حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط کے ساتھ نکلے۔ انہوں نے فلسطین، شام اور مصر کے علاقوں میں سفر کیا۔ ہر جگہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ ان کے سفر مشکل تھے، لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ ان کی یہ ہجرت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں مشکلات کو برداشت کرنا ایک عظیم عمل ہے۔ مصر میں جب ایک ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو اپنے دربار میں بلایا تو اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ اس بادشاہ نے اپنی غلطی مان لی اور حضرت سارہ کو عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ اس نے انہیں ایک کنیز ہاجر دی جو بعد میں حضرت ابراہیم کی بیوی بنی۔ یہ واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی ہر مشکل حالات میں حفاظت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ نے اس مشکل وقت میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھا اور اللہ نے انہیں عزت بخشی۔ حضرت ہاجر سے حضرت اسماعیل کی پیدائش ایک عظیم نعمت تھی، لیکن جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ کی وادی میں چھوڑ دے تو یہ ان کے لیے ایک بڑا امتحان تھا۔ انہوں نے اس حکم پر عمل کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ حضرت ہاجر نے بھی اس مشکل وقت میں صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان کی یہ اطاعت اور صبر ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اللہ نے ان کے صبر کا صلہ زمزم کے چشمے کی شکل میں دیا۔ زمزم کا چشمہ مکہ کی وادی میں ایک عظیم معجزہ تھا۔ اس چشمے نے نہ صرف حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل کی زندگی بچائی بلکہ مکہ کو ایک عظیم شہر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس پانی کی وجہ سے وہاں آباد ہوئے اور مکہ ایک تجارتی اور روحانی مرکز بن گیا۔ یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور لاکھوں حاجی اس سے پانی پیتے ہیں۔ یہ ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجر کے صبر کی یاد دلاتا ہے۔ جب حضرت اسماعیل جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم ان سے ملنے مکہ آئے۔ اس وقت اللہ نے انہیں خواب میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ ایک عظیم امتحان تھا، لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے اسے قبول کیا۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے اس بارے میں بات کی تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں والدین اور اولاد کے درمیان محبت اور اطاعت کا سبق دیتا ہے۔ قربانی کے اس واقعے نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی عظمت کو اور بڑھا دیا۔ اللہ نے ان کے صبر اور اطاعت کی بدولت انہیں عظیم مرتبہ عطا کیا۔ جب اللہ نے ایک دنبا بھیجا اور حضرت اسماعیل کی جان بچائی تو یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ اس واقعے کی یاد میں آج تک عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں سب سے عزیز چیز کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ ایک عظیم عبادت گاہ تھی جو اللہ کے لیے بنائی گئی۔ اس کی تعمیر کے دوران انہوں نے بڑی محنت کی۔
اور اللہ سے دعا مانگی کہ اس گھر کو امن کا گہوارہ بنایا جائے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور کعبہ آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کا روحانی مرکز ہے۔ اس کی تعمیر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے خالص نیت اور محنت ضروری ہے۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم نے لوگوں کو حج کی دعوت دی۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا کہ لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے آئیں۔ یہ اعلان اللہ نے ہر دور کے لوگوں تک پہنچایا۔ آج بھی لاکھوں لوگ ہر سال حج کے لیے مکہ جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اللہ کے پیغام کو پھیلانے کی ذمہ داری ہر مومن پر ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں ایک اور اہم واقعہ ان کے بیٹے حضرت اسحاق کی پیدائش تھا۔ حضرت سارہ سے بڑھاپے میں انہیں یہ بیٹا عطا ہوا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم معجزہ تھا، کیونکہ حضرت سارہ کی عمر اس وقت ایسی تھی کہ بچے کی پیدائش ممکن نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت اسحاق کو عطا کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ حضرت ابراہیم کی اولاد سے 2 عظیم نسلیں چلیں۔ حضرت اسماعیل سے عربوں کی نسل شروع ہوئی، جبکہ حضرت اسحاق سے بنی اسرائیل کی نسل چلی۔ یہ دونوں نسلیں توحید کے پیغام کو آگے لے کر گئیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے تمام توحیدی ادیان کا باپ بنایا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں ہر مشکل کو قبول کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی پہ واقعات قرآن مجید میں بار بار بیان کیے گئے ہیں۔ ان کی بت شکنی، آگ کا معجزہ، قربانی کا واقعہ اور کعبہ کی تعمیر، یہ سب ہمیں صبر، اطاعت اور توحید کا سبق دیتے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی دنیاوی طاقت یا دولت کی پرواہ نہیں کی۔ ان کا واحد مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوئیں۔ جب انہوں نے مکہ کو امن کا گہوارہ بنانے کی دعا کی تو اللہ نے اسے قبول کیا۔ جب انہوں نے اپنی اولاد کے لیے نیکی کی دعا کی تو اللہ نے ان سے عظیم انبیاء پیدا کیے۔ ان کی دعائیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ سے خالص دل سے مانگنا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں ہر مشکل کو قبول کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی قوم سے مقابلہ کیا، ہجرت کی، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے اور کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ سب کچھ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ ان کی یہ قربانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی سنت آج بھی زندہ ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ حج کے لیے مکہ جاتے ہیں اور ان کی سنت کو زندہ رکھتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے جو ان کے بیٹے کی قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ زمزم کا پانی پیا جاتا ہے جو حضرت ہاجر کے صبر کی یاد دلاتا ہے۔ یہ سب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی سنت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہر مسلمان کے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری۔ ان کی بت شکنی، ہجرت، قربانی اور کعبہ کی تعمیر، یہ سب ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ پر کامل یقین اور اطاعت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ وہ اللہ کے خلیل تھے اور ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ہر نماز میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں جو ان کی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں ہر مشکل کو قبول کرنا اور اس پر صبر کرنا ایک عظیم نیکی ہے۔